بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو سبزیاں سردیوں میں اگائی جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت کے مہینے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے زیادہ علاقے اور کے پی کے بھی کچھ علاقے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو ابھی وہاں جگہ اتنی مناسب نہیں ہے یا لوگوں کے پاس اتنی سہولیت نہیں ہے، ابھی تو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو سبزیوں کی کاشت کی جا سکے۔ ویسے شیڈول کے مطابق تو ستمبر اور اکتوبر میں موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت کر لی جاتی ہے اور وہ اس وقت شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت ویسے بھی ان سبزیوں کی کاشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے گھریلو پیمانے پر۔ اگر آپ یہ سبزیاں اپنے گھر میں کاشت کر لیں تو جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور خاص طور پہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو زمینوں کا نقصان ہو چکا ہے اور سیلاب سب کچھ بہا کے لے گیا ہے، تو سبزیاں آنے والے دنوں میں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کے پاس یہ کچھ نہ کچھ سبزیاں آپ کے گھر میں ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل فری آپ کے پاس آ جائیں گی، تو آپ مہنگائی کے اس دور میں خاصے ہی اپنا بجٹ کو مینیج اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ جو سردیوں کے بیجوں کے پیکٹ ہوتے ہیں، ویسے تو محکمہ جو زراعت ہے اس کے دفاتر سے پیکٹ ملتے ہیں، تو وہ 50 روپے کا ایک پیکٹ، 60 روپے کا ایک پیکٹ دیتے تھے، لیکن وہ بیج اتنے معیاری نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد یہ جو شہر کے کہیں نہ کہیں سبزی منڈی ضرور ہوتی ہے، وہاں کھاد کی اور بیجوں کی اور زرعی جو ادویات کی دکانیں اس جگہ ضروری ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ کو پیکٹ یہ مل سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ 20-25 روپے کا ایک پیکٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ 4، 5 یا 6 سبزیوں کی اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو وہ آپ 100-125 روپیہ خرچ کے اپنے گھر میں پورے موسم کی سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ میں تو ویسے اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، اگر آپ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو اور آپ کے پاس جگہ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ 2-3 گملے پودینہ کے، کوئی 2-4 میں سبز پیاز، اور اگر چائنا کا لیموں کا ایک پودا مل جائے تو اس میں کم از کم آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر بازار سے خریدیں تو روزانہ 100 روپے کی آتی ہیں، تو کم سے کم آپ 150 روپے روزانہ تو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جگہ زیادہ ہے تو آپ بقایا سبزیاں بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے بجٹ کو بہترین طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ چلو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم کون سی سبزیاں ہیں جو موسم سرما میں لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ پھول گوبھی، بند گوبھی، آپ آلو بھی لگا سکتے ہیں، پیاز، سیلڈ، مولی، شلجم، مٹر، گاجر، پالک، میتھی، دھنیا، لہسن، چقندر، ساگ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ آپ لگائیں گے ستمبر اکتوبر میں۔ آپ ستمبر گزر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ستمبر کے اینڈ تک آپ اس کو ہر صورت۔ تو ان سبزیوں کو لگانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پودے کو دن میں کم از کم 6 گھنٹے سورج کی روشنی ملے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دیر تک سایہ رہتا ہو تو ایسی جگہوں پر پتوں والی سبزیاں کاشت ہو سکتی ہیں، مثلاً دھنیا، پودینہ، پالک، سلاد وغیرہ۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس 5 مرلے کی جگہ ہے تو اس میں آپ کی اتنی سبزیاں کہ آپ اور آپ کے ارد گرد کے 3-4 گھر وہ جو آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، ظاہر آپ شہروں میں تو اتنی جگہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ گملوں میں، لکڑی کے کریٹوں میں، پلاسٹک کے ٹبز میں اپنی چھت پہ رکھ لیں، تو تھوڑی تھوڑی اگر کچھ چیزیں آپ کے یہاں لگ بھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک بڑی فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں کوئی وہ زہریلی ادویات استعمال نہیں ہوگی، اس میں کوئی گندا پانی استعمال نہیں ہوگا،
تو یہ آرگینک ہوگی، آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ جب بڑے پیمانے پر کاشتکاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں جراثیم بھی آتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں، زہریلے سپرے کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنا جب گھر میں کریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک تو یہ چیزیں توقع ہے کہ نہیں آئیں گی، اگر آتی بھی ہیں تو ایسے سپرے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں گھریلو چیزوں سے۔ میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو کا وہ میرے ویڈیوز میں شامل ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ میں نے خود اپنے گھر استعمال کیا، بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کیا، تو اس سپرے سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل آرگینک ہے، گھر کی چیزوں سے بن جاتا ہے۔ یہ جو کچھ اس میں سے کچھ سبزیاں ہوتی ہیں ان کو لائنوں میں، جس کو پنجابی میں کھلیاں کہا جاتا ہے، یا ایسے لائنیں بنا دی جاتی ہیں کہ وہ ابری ہوئی لائنیں، اور ان لائنوں کے اوپر آپ کاشتکاری کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹی لائن ہوگی گہری، اس میں وہ پانی کا سسٹم بن جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پتوں کو پانی نہیں لگتا اور وہ خراب نہیں ہوتے، ان کو جراثیم نہیں لگتے اور ان کو بیماری نہیں لگتی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ان سبزیوں میں یہ جو پرندے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک تو وہ جو پتلا بنا کے لگایا جاتا ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا آج کل ایک وہ جو پیکنگ کے لیے، جو گفٹ پیکنگ کے لیے ایک چمکیلی سی پٹی استعمال کی جاتی ہے، اس کو اس کے ارد گرد گھما دیا جاتا ہے درمیان میں بھی، اور کوئی چیز آپ باندھ کے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت وہ ہل رہی ہے، اس سے جانور ڈرتے ہیں اور وہ چمک بھی اس میں ہوتی ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیڑوں مکوڑوں، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کے لیے کنٹرول کے لیے آپ زرعی زہروں کا استعمال تو بالکل ہی نہ کریں۔ زمین کی تیاری کے وقت گوڈی ضرور کریں، اس کو 2-4 دن اچھی دھوپ لگنے دیں تاکہ روشنی کی شدت سے جو کیڑوں کے انڈے اور بیماریوں کے جراثیم ہیں وہ کھاد ہو جائیں، تاکہ روشنی کی شدت سے کیڑوں کے انڈے اور بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جائیں۔ پودوں کو ایسے لگائیں کہ ان کے درمیان ہوا گزرنے کی جگہ ہو، بہترین ہوا کی آمد و رفت ہو، روشنی نظر آتی رہے، تاکہ وہ ان کو ایک تنگی کا احساس نہ ہو اور ان کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع مل سکے۔ گھریلو بنائی ہوئی کھاد استعمال کریں، وہ جو کھادیں بازار سے ملتی ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ گوبر کی کھاد استعمال کریں، لیکن تازہ گوبر استعمال نہ کریں، اس سے دیمک لگ جاتی ہے، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کی زمین کو خراب کر دیتے ہیں۔ پھر یہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، جڑی بوٹیوں کو آپ گوڈی کر کے یہ ہاتھوں سے تلف کر دیں، کوئی زیادہ جگہ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے وہ آپ کو بتایا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ لیکن وہ ایک چیز وہ ہمارے بزرگ اکثر استعمال کرتے تھے کہ وہ جو چولہے کی راکھ ہے، ظاہر ہے اب چولہے نہیں ہیں، اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو آپ اس کے اوپر پاؤڈر کی طرح چھڑک دیں، تو اس سے بھی یہ جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ پاشی، یا جس کو آپ کہتے ہیں پانی دینا، بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر پانی کی مقدار مناسب نہ ہو تو پودوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو بھی سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے جب پانی خشک ہو جائے پہلا، تو پھر دوسرا پانی آپ اس کو دیں۔ عمومی طور پر پودوں کو 1 انچ پانی فی ہفتہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر حالات اور موسم کے پیش نظر اس وقفہ کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو پودے آپ گملوں میں لگاتے ہیں، گملوں میں لگائے جانے والے پودوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ ان کی نمی کو پورا نہ سوکھنے دیں، لیکن پانی زیادہ نہ ہونے دیں۔ اگر بارش آ جائے تو گملوں کو تھوڑا سا الٹا کر ان سے پانی نکال دیں، اور جب تک یہ بارش کے پانی کو سوکھ نہ جائے تو نیا پانی گملوں کو آپ خود نہ دیں۔ اچھا، کچھ جو بیلوں والی سبزیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ ان کے لیے کچھ بانس کے، لکڑی کے، یا کچھ اس طرح کا آپ سہارا بنا دیں کہ بیلیں دیوار کے ساتھ یا ان کے ساتھ چڑھ جائیں، اس سے بھی
وہ ان میں ہوا کام درفت بھی زیادہ ہوتا ہے اور انہیں خراب بھی نہیں ہوتی ہیں اور اچھی اس سے آپ پیداوار لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنے گھر میں سبزیوں کی کاشت شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ میں نے خود جب شروع کی تھی گارڈننگ تو میں نے ساری چیزیں ایک ہی دفعہ کاشت نہیں کی تھی۔ اس دفعہ آپ ٹرائی کریں کہ ایک دو چیزیں لگا لیں، ایک تو آپ کا شوق بڑھے گا، دوسرا آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ تو بس کوشش کریں کہ یہ سلاد کے پتے، دھنیا، پودینہ، پالک کر لیں، پالک بہت آسانی سے لگ جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے گھر کے باہر جو تھوڑی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں میں نے پچھلے سال پالک لگائی تھی، تو ہمیں 4 یا 5 دفعہ وہ اس کو پکانے کا موقع مل گیا۔ ظاہر اگر 200-400 روپے کی، 300 روپے کی اگر ایک دفعہ آتی ہے تو کوئی 1000-1200 کا تو آپ کو فائدہ ہو ہی جائے گا نا جی۔ اس طرح آپ یہ تجرباتی طور پہ ابتدائی بنیاد پر کچھ چیزیں شروع تو کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ امید ہے یہ باتیں جو میں نے کی ہیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور آپ کوشش کریں گے۔ باقی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو یہ جو بڑی آفت آئی ہے سیلاب کی، اس سے محفوظ رکھے، اور کوشش کریں اپنے ارد گرد اگر کوئی ایسی فیملی ہے تو اس کی مدد کریں۔ اگر آپ دور ہیں تو اس کے لیے آپ کسی اچھے ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور وہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں والنٹیئرس، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میرا تجربہ تو الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے، آپ کو جو اچھا لگے آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے، ان کی بھی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔